الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. سبحان الله. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضالوه في علم ولا كرم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشرها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورہ زخرف کی 10 آیات کریمہ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 36 سے لے کر 45 تک یہ ہم نے تلاوت کی ہے. آیت نمبر 36 سے لے کر
آیت نمبر 45 تک 10 آیات کریمہ۔ چوتھا رکوع جو ہے سورہ زخرف کا آج ہم نے پڑھا ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پچھلے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی تھی، جس میں قریش کو یہ کہا گیا کہ تم یہ کلیم یہ کرتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، وہ تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور اس کا ذکر کرتے کرتے پھر جو ہے آخر میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا جو ہے یہ کفار کو دی ہے بنسبت مسلمانوں کے، لیکن رب فرماتا ہے کہ دنیا میں اگر کافروں کو چاہتا تو میں اتنی دولت دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کے گھروں کی سیڑھیاں، ان کے گھروں کے ستون، ان کا فرش، یہ سب سونے چاندی کا ہوتا، لیکن نہیں دیا کہ وہ ساری دنیا ہی کفر کی طرف نہ چلی جائے دنیا کے لالچ میں، لیکن ہم نے ان کو یہ دیا وہ ان کے گزارے کے لیے دیا، ورنہ ہمیں دنیا سے اتنی نفرت ہے، ہماری نظر میں دنیا کی کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہے، اگر ہم چاہتے تو کفار کو دولت دیتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ دنیا صرف کفار کو اس زندگی میں ملے گی، مومنوں کو اتنی دولت نہیں ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے۔ اس رکوع کے بعد آج جو درس کلام شروع ہو رہا ہے وہ ہے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور جو شخص اللہ کے ذکر سے اندھا ہو جائے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے، اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے، یاشو جو ہے یہ جو ہے اس کا معنی مفسرین نے 3-4 معنی بیان کیے، لیکن جو زیادہ مناسب معنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہ آدمی کو ہو جاتا ہے نا، آنکھ کی بیماری ہو جاتی ہے، جس کو آپ ریٹنا بولتے ہو، ریٹاؤن اردو میں اس کو بولتے ہیں، اور ریٹنا کی مثال سمجھ لو، جس سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ جب آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے تو آدمی کو صحیح نظر نہیں آتا، لیکن یہاں سے وہ مراد نہیں ہے کہ کافروں کی آنکھیں جو تھیں ان کی بینائی کمزور تھی، ان کو یہ اس لیے کہا گیا کہ ان کو دولت کا اتنا نشہ تھا، اپنی سرداری کا اتنا نشہ تھا کہ ان کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی۔ سمجھے نا، جب ایک آدمی بہت بڑا افسر ہو جائے، جب ایک آدمی بہت بڑا مالدار ہو جائے، ایک آدمی بہت امیر ہو جائے، ایک آدمی کو بہت بڑا عہدہ مل جائے، ایک آدمی کے بہت فالوور ہو جائے اور اس کے اندر تکبر اور غرور آ گئے، تو وہ جب چلتا ہے تو اس کو کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ اس کو کوئی غریب نظر نہیں آتا،
تو جب اس کو کوئی آدمی نظر نہیں آتا سامنے، اپنے تکبر میں لالچ میں وہ ایسے گردن اٹھا کے پھرتا ہے، اور جب کسی سے ملتا ہے، اچھا میں نے آپ کو دیکھا نہیں، حالانکہ دیکھتا سب کو، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، نظر نہیں پڑی، آپ کہاں تھے، میں سامنے نظر کے نہیں آئے۔ رب کو تو کوئی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا نا، یعنی کیسی مثال اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَعْشُ، کہ جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، حالانکہ سب کی نظر آتا، بدمعاشیاں سب نظر آتی ہیں، شیطانیاں سب نظر آتی ہیں، اپنے مفاد سارے نظر آتے ہیں، لیکن غریب آدمی نظر نہیں آتا، نیکی نظر نہیں آتی، اچھائی نظر نہیں آتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کی بینائی کمزور ہو جائے اللہ کے ذکر سے، یعنی معنی مرادی کیا ہوا کہ جس کی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، جو اللہ کے ذکر سے جو آدمی منہ موڑ دے، جس کو اللہ کا ذکر اچھا نہ لگے، جو اللہ کے ذکر سے اپنی نظریں چرائے، اللہ فرماتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک اس کا شیطان قرین پیدا ہو جاتا ہے، جو اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور قرین اس کا پیدا ہو جاتا ہے جو فرشتہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ آپ ادھر آ جائیں، چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، نہیں ان کو کہہ رہا ہوں، چودھری رشید صاحب کو، ان کو رحمت کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پیدا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قرین پیدا ہوتا ہے، شیطان، ہر انسان کے ساتھ، اور ایک اس کے ساتھ فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ جو شیطان ہوتا ہے وہ اس کو برا رستہ دکھاتا ہے، ہر برا رستہ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، غیر زید بن بکر کے ساتھ، کوئی انسان ایسا نہیں جو انسان ہے جس کے ساتھ دو فرشتے کہہ لو یا دو شیطان کہہ لو، جس کو شیطان کا لفظ بھی بولا گیا، قرین کا لفظ بھی بولا گیا، وہ پیدا نہ ہوئے ہو۔ ایک ہر وقت برائی کا رستہ دکھاتا ہے، ایک اچھائی کا رستہ دکھاتا ہے۔ جب آپ نے صحابہ کو یہ فرمایا تو ایک صحابی نے اس کی حضور آپ کے ساتھ بھی، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی، آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن آپ نے فرمایا جو میرا قرین تھا وہ مسلمان ہو گیا، یعنی جو میرے ساتھ قرین پیدا ہوا، جس نے مجھے غلط رستہ دکھانا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، تو اب وہ بھی مجھے صحیح رستہ دکھاتا ہے، اور جو میرا فرشتہ میرے ساتھ پیدا ہوا وہ بھی مجھے صحیح رستہ دکھاتا ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اب یہاں جو فرمایا نا کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اس کا ساری زندگی ساتھی رہتا ہے۔ یہ شیطان اس کے علاوہ ہے، یہ شیطان اس کے علاوہ ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو میرے اور آپ کے ساتھ ہے، ایک فرشتہ ہے، ایک شیطان ہے۔ شیطان برے رستے میں دکھاتا ہے، جو بھی گناہ ہوتا ہے، جو بھی خراب کام ہوتا ہے، وہ شیطان وہ ہمیں دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک جو نیکی ہوتی ہے وہ ہمیں، نیکی کا جو فرشتہ ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، رب اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہو جاتا ہے، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ مرنے تک رہتا ہے، چاہے وہ شیطان انسانوں سے ہو یا وہ شیطان جنات اور پھر جو شیطانوں میں سے ہو،
وہ اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اور وہ جب اس کے ساتھ رہتا ہے فَهُوَ قَرِينٌ، اس کا ساتھی رہتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے، وہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتا، واعظ و نصیحت سننے کے لیے نہیں جانے دیتا، قرآن و واعظ حدیث سننے کے لیے نہیں جانے دیتا، صدقہ خیرات کرنے سے روکتا ہے، اس کو ہر اچھائی سے روکتا ہے، ہر نیکی سے روکتا ہے، اور جو ہے جب روکتا ہے تو اب وہ کیا کہتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں۔ یعنی جو آدمی کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، وہ یہ گمان کرتا ہے، وہ شیطان اس کو یہ کہتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، میں جو ہے غلط کام نہیں کر رہا، یعنی وہ غلط کام اس کو صحیح نظر آتا ہے۔ یہ شیطان جو اس کے ساتھ قیامت تک رہتا ہے دنیا تک، جب وہ مرتا ہے یہ قبر میں چلا گیا، اب جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھتا ہے، جب وہ قبر سے اٹھتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبر سے اٹھتا ہے تو جو ہی اٹھتا ہے وہ شیطان اس کے ساتھ قبر سے پھر ملا دیا جاتا ہے قیامت کے دن پھر وہ شیطان اس کے ساتھ پورا قیامت کا دن رہتا ہے، اور جب وہ اس کو اگر جہنم میں جانا ہے تو شیطان اس کے ساتھ جہنم میں جاتا ہے، شیطان اس کو جہنم میں لے گیا، جہاں جب اس دنیا میں رہتا تھا شیطان کی اتباع کرتا تھا، شیطان کی سنتا تھا، قیامت کے دن بھی شیطان آگے آگے ہوگا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، اور شیطان اس کو جہنم میں لے کے جائے گا، اور جہنم میں جا کے شیطان کو اور اس شخص کو دونوں کو مکمل طور پر عذاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کو تھوڑا، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک قتل کیا، اب جب عدالت میں وہ اس کا کیس جاتا ہے تو وہ سارا برڈن کس پر ہوتا ہے؟ وہ اسے ایک آدمی پہ، اور اگر 10 آدمی مل کر جو ہے کسی آدمی کو قتل کریں تو اب وہی تقسیم ہو گیا نا۔ دنیا کی عدالت کا یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ 10 آدمیوں میں سے مجرم زیادہ کون ہے، اور جو ہے نا جو تھوڑا مجرم ہے اس کو تھوڑی سزا، جو زیادہ مجرم ہے اس کو زیادہ سزا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کہ جو شیطان دنیا میں تمہارے ساتھ تھا اس شیطان کا زیادہ قصور ہے یا تمہارا زیادہ قصور ہے؟ جب تم جہنم میں جاؤ گے تو جتنے لوگ اس میں مشترک تھے اس عذاب، اس گناہ کے کرانے میں، یہ نہیں کہ کسی کا عذاب کم ہو جائے، رب تعالیٰ تمام کو اشد ترین عذاب دے گا۔ اللہ یہ فرمایا کہ جب وہ برے کام کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ دنیا میں کتنے کافر ہیں، کتنے مجرم ہیں، کتنے فسادی لوگ ہیں، کتنا فتنہ پرداز لوگ ہیں، لیکن جب آپ ان سے بات کرو تو آپ کو کتنے دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، حالانکہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ ظالم ہے، صاف نظر آتا ہے یہ مجرم ہے، صاف نظر آتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، یہ ان کی غلطی ہے، لیکن آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، وہ کہیں گے ہم بالکل صحیح ہیں، ہم بالکل صحیح کرتے ہیں، ان کے فالوور بھی ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک شیطان تعینات کر دیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور اس کے ساتھ ساری زندگی رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ جتنے بھی شیطان اس کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ سارے اس کو راہ سے روکتے ہیں، ادھر کیا جا رہا ہے، یہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ گناہ ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یعنی وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور پھر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم راہ حق پر ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم اس نیکی کی طرف نہیں جا رہے، ہم نے اچھا کیا، ہم بچ گئے، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ جن میں ارشاد فرماتا ہے
وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، کہ وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے، فرمایا کہ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ عذاب جو بلندی کی طرف اٹھ رہا ہے ہم اس عذاب میں اس کو ڈالیں گے۔ اسی طرح سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي، کہ جن لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کرنی میرے ذکر سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس دن ان کے سامنے جہنم پیش کریں گے، یہ جہنم ہے جس میں تم جاؤ۔ اب ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف جو ہے ذکر زبان سے کرے، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دل میں نیکی کی تڑپ اور نیکی کا ارادہ موجود ہو، اور جو اس کے جوارے ہیں، اس کے جو اعضاء ہیں بدن کے، وہ اس پر تصدیق کرے۔ مثال کے طور پر آپ کے دل میں ارادہ ہوا کہ میں اللہ کا ذکر کروں، کیسے؟ اس کا نام جو ہے سبحان اللہ، میں 100 دعائیں تسبیح پڑھوں، تو آپ کیا کریں گے؟ زبان سے پڑھیں گے۔ تو دل میں آپ کا ارادہ ہوا اور زبان نے اس کی تصدیق کی۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کا ذکر کروں، تو میرے پاس تسبیح ہے نہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ زبان سے سبحان اللہ پڑھنا کیا اور انگلی سے کاؤنٹ کرنا شروع کیا، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر کروں، اور کیسے کروں؟ میں جا کر عشاء کی نماز مسجد میں پڑھوں، تو اب آپ کے پیر جو ہیں وہ چل رہے ہیں وہ اللہ کے ذکر کے لیے۔ اب وہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جو پیر ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ مسجد میں آئے، آپ نے وضو کیا، سارے اعضاء استعمال کیے، آپ کا پورا جسم جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ نماز پڑھی، زبان چل رہی ہے، آپ کا پورا جسم جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، اتحیات کی حالت میں ہے، دل سوچ رہا ہے، زبان پڑھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، پیر حرکت کر رہے ہیں، یہ سارے اعضاء اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ آپ نے کہا میں اللہ کا ذکر کروں، کیسے؟ میرے بال بچے ہیں، فیملی ہے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ آپ صبح جاب پہ گئے اور آپ کام پہ گئے، آپ نے کہا کہ میں آج کام کرتا ہوں، کسی قسم کا حرام، کسی قسم کا جو ہے غلط کام آپ نے اپنی جاب میں، اپنے کام میں نہیں کیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہی جو ہے بیٹھ کر مسجد میں یا گھر میں کونے میں بیٹھ کر آپ ذکر اتنا بلند کریں کہ آپ جو ہے لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے جب تک اس میں ریاکاری نہ ہو۔ بڑی چیز یہ ہے کہ انسان ریاکاری سے بچے، جو سب سے بڑا فتنہ آ جائے کہ انسان دکھلاوے کے لیے، اگر مولوی درس دیتا ہے تو دکھلاوے کے لیے اس میں شک پڑتا ہے کہ میرے درس کی تعریف ہو، میرے قرآن کی تعریف ہو، قاری تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ میری آواز جو ہے بار بار گلا صاف کرتا ہے، کھانستا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، اپنے ٹھیک کرتا ہے، تو یہ یعنی اللہ بہتر جانتا ہے نیت کو، لیکن شائبہ زیادہ تر یہی آ سکتا ہے کہ اس کو اس میں یہ وہاں۔ امیر آدمی جب صدقہ دیتا ہے تو کہتا ہے کہ آدمی کو پاس 2-4 آدمی میرے پاس ہوں ادھر ادھر جو دیکھیں کہ میں جیب سے کیا نکال رہا ہوں، تو اس کے لیے یہ ریاکاری ہے۔ آپ کوئی آدمی جو ہے اذان دیتا ہے تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ میری آواز کی لوگ تعریف کریں کہ کیا بات ہے، اذان ایسے دی اس نے کہ کمال کر دیا اس نے۔ گویا کہ کوئی کام ایسا نہیں جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس لیے اس ریاکاری سے بچنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے ہر انسان کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول اور مقبول ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ تو ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو جب انسان جاب کرتا ہے، مال کماتا ہے، تو اس میں حلال رزق کا اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کر لانا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔
واضح و نصیحت کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، کسی آدمی کو برے کام سے روکنا یہ اللہ کا ذکر ہے، اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے گھر میں بیٹھ کر یا باہر بیٹھ کر سوچنا اور سیاست میں اس کام سے اس نیت سے حصہ لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور دین اسلام کی بھلائی کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنے تلاش کریں، تعلیم حاصل کرنا، مختلف فنون علوم پڑھنا اس نیت سے کہ قرآن اور حدیث کی خدمت ہو جائے، دین کی خدمت ہو جائے، یعنی ہر وہ کام جو اللہ اور رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے آپ کریں وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ ہاں جی، وہ اللہ کا ذکر۔ سلطان صاحب میاں سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ فرماتے ہیں کہ نہیں ذکر، اس طرح کے شعر ہے، جلیاں مارن ستے لوگ جگاون ہو، نہیں ذکر جلیاں مارن ستے لوگ جگاون ہو، فرماتے ہیں کہ نہیں ذکر وادیاں نگدیاں سکیا پار لنگ جاون ہو، یعنی یہاں فرماتے ہیں یہ سارے بات جو ہے نا کہ دریاؤں کے اوپر سے گزر جانا، ہواؤں کے اوپر سفر کرنا، زور زور سے ذکر کرنا، یہ ذکر نہیں ہے۔ اصل ذکر کیا ہے کہ دل کے اندر اللہ کا نام جو ہے اس کو پیدا کرنا اور اس کو بیدار کرنا، اور اللہ کے ذکر کو، اللہ کے نام کو دل سے محبت دل کے اندر لکھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے جو غافل ہو جائے اس کے ساتھ شیطان مقرر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اندھا کر دیتا ہے، اس کو ہر چیز اچھی لگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، حتیٰ اذا جاءنا، تو جب وہ آدمی جو دنیا میں شیطان کے راستے پر چلتا تھا اس کو خوش کرتا تھا، جب ہمارے پاس آئے گا قیامت کے دن، اور جب وہ دیکھے گا کہ شیطان کی پیروی میں کرتا تھا اور آج شیطان جو ہے اس کے ساتھ میں جہنم میں جا رہا ہوں، تو شیطان کو جب دیکھے گا کہ یہ دنیا کا شیطان پھر میرے پاس آ گیا ہے، تو اب وہ جو ہے نا اس سے جان چھڑانا چاہے گا لیکن جان نہیں چھوٹے گی، تو کیا کہے گا؟ قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ بعد المشرقین، مشرقین تو ہوتا ہے کہ دو مشرق ہیں، دو مشرقوں کا مطلب ہوتا ہے لفظی ترجمہ جو اس کا ہے کہ ایک سردیوں کی مشرق، ایک گرمیوں کی مشرق، کہ سردیوں میں سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہے، گرمیوں میں ادھر سے ہوتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ گرمیوں میں اور جگہ سے ہوتا ہے، سردیوں میں اور جگہ سے ہوتا ہے، تو اس لیے کہا مشرقین۔ حالانکہ مشرق تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن دو مشرقوں کا ذکر یا مشارق کا ذکر کہ جب ایک تھوڑی تھوڑی جگہ سے تبدیل ہوتا کئی جگہوں سے ہوتی ہے، مشارق ہو گیا، اور اگر دو جگہ سے ہو سردیوں گرمی مشرقین ہو گیا، لیکن یہاں سے وہ مراد نہیں ہے، یہاں سے مراد ہے لفظ مشرقین کا ہے لیکن مراد اس سے ہے مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب۔ کیوں کہ مشرقین کے درمیان تو چاہے وہ جتنا بھی بڑا فاصلہ ہے لیکن پھر بھی تھوڑا ہے، لیکن مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ نہ مشرق ختم ہوتی ہے نہ مغرب ختم ہوتی ہے، تو جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے وہ کہتا ہے کاش اے شیطان تو اور میں اتنا ایک دوسرے سے دور ہوتے جتنا مشرق اور مغرب ہے، میں کیوں دنیا میں تیرے پیچھے لگ گیا، دنیا میں تیرا ساتھی کیوں بن گیا، دنیا میں تو میرا دوست کیوں بنا؟ ہاں جی، کاش کہ میرے درمیان اور تیرے درمیان مشرقین کا فاصلہ ہوتا ہے، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو کتنا برا ساتھی ہے۔ یہ قیامت کے دن بندہ کہے گا اس شیطان کو، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اللہ فرماتا ہے کہ آج تو جتنا مرضی شیطان کو برا بھلا کہے، لَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج تمہیں یہ بات کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ آخرت جو ہے یہ دار الجزاء ہے، یہ دار الجزاء ہے، یہاں تو جو تم نے عمل کیا ہے اس کا جزا اور سزا ملنی ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے،
اس کا تم نے اس کا نتیجہ حاصل کرنا ہے۔ اگر تو یہ کام جو شیطان سے دور ہونا تھا، اس سے جو ہے بعد اختیار کرنا تھا، اس سے دوری اختیار کرنی تھی، تو دنیا میں کرنی تھی۔ لن ينفعكم اليوم، ہرگز، ہاں جی ناصبہ ہے، لن ينفعكم اليوم، ہرگز تمہیں آج کے دن کوئی نفع نہیں ملے، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس ظلمتم، کہ تو نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی شیطان زبردستی تو تیرے پاس نہیں آیا تھا، تو نے اس کو آنے کا موقع دیا، اور جب شیطان تیرے پاس آیا تو تو نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس ظلم کی وجہ سے آج آخرت میں آج کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ انکم فی العذاب مشترکون، تو اور تیرے جتنے شیطان ہیں تم سب اپنے اس عذاب میں دونوں شریک ہو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی کا کوئی عذاب کم نہیں ہوگا، جتنے شریک ہیں اس گناہ میں، شرک کرنے میں، کرانے میں، گناہ کرنے میں، کرانے میں، یہ نہیں ہوگا کہ زیادہ ساتھی ہیں تو عذاب تقسیم ہو جائے۔ فرمایا کہ فی العذاب مشترکون، تم سب کو وہی عذاب ملے گا، کسی کو بھی کم عذاب نہیں ملے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ کیا دنیا میں جان بوجھ کر یعنی دین کو سنتے ہوئے، قرآن کو سنتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت کو سنتے ہوئے چہرے پھیر لیتے تھے، جس کو کہا گیا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ اور ایک تفسیر نے تو ترجمہ کیا کہ جیسے کانا ہوتا ہے نا، جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے تو دوسری آنکھ سے اس کو اتنا نظر نہیں آتا جتنا دونوں آنکھوں سے نظر آتا ہے، یعنی ایک آدمی کی دونوں آنکھیں ہیں، جتنا اس کو نظر آتا ہے، جو کانا ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے اس کو اتنا نظر نہیں آتا۔ تو ایک صاحب تفسیر نے اس کا ترجمہ کیا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جو کانا شخص ہوتا ہے، جو کانے جیسے کانا دیکھتا ہے، اسی طرح جو عرب کے لوگ تھے جب حضور تبلیغ فرماتے تو وہ کانوں کی طرح دیکھتے ہیں، توجہ نہیں کرتے تھے جان بوجھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب یہ اپنے محبوب علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا تو وہ جب توجہ سے نہیں سنتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کو بڑا افسوس لگتا، دکھ لگتا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کو سننا چاہیے، میں ان کی ہدایت کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ تو اب جو ہے جب بار بار آپ ان کو واضح نصیحت کرتے، بار بار کرتے، تو اب وہ جو کانوں کی طرح یا وہ کمزور بینائی والوں کی طرح یا کمزور نظر والوں کی طرح جو دیکھتے تھے، اب جب بار بار حضور سے سنتے تو تنگ آ کر وہ اب ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اندھے ہو گئے، حالانکہ آنکھیں ہیں لیکن ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی باتیں سنتے ہیں لیکن بار بار سن کر ایسے وہ تنگ آ گئے اور ایسے ان کے کانوں پر جو ہے پردے پڑ گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ وہ بالکل بہرے ہو گئے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام کو جب افسوس لگا تو رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ پہلے تو تھے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، باوجود ان کی بینائی صحیح ہونے کے یہ آپ سے ایسے ملتے تھے، ایسے سنتے تھے جیسے کانا آدمی یا جیسے کمزور نظر والا آدمی دیکھتا ہے، جان بوجھ کر، یعنی آپ کو اگنور کرتے تھے۔ اور اب جو ہے اب جب بار بار باز کرتے ہیں تو اب یہ تنگ آ کر، یہ ضد میں آ کر اب یہ بہرے اور گونگے اور اندھے ہو گئے۔ تو اے میرے محبوب، اب آپ جتنی بھی ان کو تبلیغ کریں نہ یہ سن سکیں گے کیونکہ ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے، نہ یہ سن سکیں گے اور نہ یہ دیکھ سکیں گے۔ تو اے میرے محبوب افانت تسمع الصم، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے، او تہدی العمی، یا آپ اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، ومن کان فی ضلال مبین، اور کیا انہیں دکھاؤ گے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ آنکھوں کے باوجود اندھے ہو گئے،
یہ کانوں کے باوجود بہرے ہو گئے، اور یہ باوجود چلنے پھرنے کے یہ ایسے ہیں جیسے کھلی گمراہی میں ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ پہلے بینائی کمزور تھی ان کی جان بوجھ کر، اب یہ اندھے ہو گئے، تو یہ بالکل ہدایت نہیں پائیں گے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ ان کی طرف سے جو ہے غم نہ کریں، فکر نہ کریں، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم ان کو سزا دیں گے۔ کیسی سزا؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، ہم جب آپ کو اپنی طرف لے جائیں گے، یعنی جب ہم آپ کو اس دنیا سے بلا لیں گے، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب آپ اللہ کے حضور چلے جائیں گے، جب آپ وصال فرما جائیں گے، جب آپ اس امت سے چلے جائیں گے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ہم ان سے انتقام دیں گے، یعنی آپ کے جانے کے بعد ہم ان کو سزا دیں گے، ان سے انتقام لیں گے، ان سے بدلہ لیں گے کہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں سنی، اسلام کیوں قبول نہیں کیا۔ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، اور یہ محبوب اگر یا تو ہم آپ کے وصال کے بعد ان سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، یا ہم آپ کی زندگی میں آپ کو دکھائیں گے الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، جو ہم نے ان سے وعدہ کیا، یعنی آپ کی زندگی میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اس لیے کہ ہمیں قدرت ہے، ہم بڑی قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ہم ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو کیا کیا؟ حدیث پاک میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ موجود تھے تو مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو یہ کفار کے لیے کتنا حسرت اور ندامت کا دن تھا۔ اللہ نے فرمایا نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، آپ کی زندگی میں ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہم نے وعدہ کیا کہ ہم کفار کو ذلیل و خوار کریں گے۔ اور اس کا کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کفار نے مکہ مکرمہ سے نکالا، آپ اپنا شہر چھوڑ کر گئے، اپنا قبیلہ چھوڑ کر گئے، اپنا وطن چھوڑ کر گئے، اور آپ کی جائیدادیں ان لوگوں نے قبضہ کر لی صحابہ کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں کے بعد کتنے شان و شوکت کے ساتھ آپ نے مکہ کو فتح فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، ہم آپ کو دکھائیں گے اے محبوب، ہم آپ کو دکھائیں گے الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں وعدہ کیا۔ اور جو ہے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے ہم ان سے انتقام لیں گے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ کچھ انتقام ان کا زندگی میں لیا، جیسے بدر میں 70 کافر مارے گئے، بدر میں 70 کافر مارے گئے، اور ان میں وہ تھے زیادہ تر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھی، وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے میں پیش تھے، ان میں وہ تھے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے بدر میں مکہ کے جو چنے لوگ تھے، جو کریم تھی مکہ کی کفار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ سے نکال کر تمہارے لیے بھیج دیا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ ابو جہل جیسے، امیہ بن خلف جیسے، اور اتنے بڑے بڑے کافر، شیبہ، عتبہ، عتیبہ، یہ کتنے بڑے بڑے سردار تھے، یہ سارے بدر میں مارے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اس میں آ گیا نُرِيَنَّكَ الَّذِي، ہم آپ کو دکھائیں گے بدر کا میدان، احد کا میدان، غزوہ خندق کا میدان اور فتح مکہ، اس میں نبی کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کتنی عزت عطا فرمائی۔ دوسرا جو فرمایا کہ اگر آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، اگر ہم آپ کو لے گئے، اس دنیا سے آپ چلے گئے، ہم انتقام لیں گے۔ وہ انتقام دیکھیے
کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد پورا جزیرہ عرب فتح ہو گیا، پورا جزیرہ عرب فتح ہو گیا، کوئی یہودی اس میں نہیں رہا، کوئی عیسائی اس میں نہیں رہا، کوئی مشرک اور کافر اس میں نہیں رہا، کسی کافر کو حج کرنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی حج فرض ہوتی منع کر دیا گیا کہ آئندہ کے لیے کوئی کافر حج نہ کرے، کوئی کعبے کا ننگا طواف نہ کرے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے یہ تو اپنی زندگی میں کیا، لیکن آپ کے وصال شریف کے بعد پورا جزیرہ عرب فتح ہو گیا۔ فتح ہونے کے بعد حضرت عمر کی حکومت، حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت آئی، حضرت عمر کی حکومت آئی، عثمان غنی کی حکومت آئی، حضرت علی کی حکومت آئی، اور سرکار کے غلاموں کی حکومت آئی۔ تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے نا رہی؟ فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، جب ہم آپ کو اس دنیا سے لے جائیں گے تو فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان لوگوں سے انتقام لیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت دکھائی، اور امت دکھائی یہ جتنے تکلیفیں قیامت تک آنے والی ہیں یہ تکلیفیں بھی دکھائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فتوحات بھی سارے دکھائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پورے حالات یہ فتوحات کے بھی دیکھے کہ میری حکومت، میری امت کی حکومت کہاں کہاں تک جائے گی، اور یہ حالات بھی دیکھے کہ میری امت کو کیا کیا تکلیفیں ہوں۔ لیکن آپ اتنے غمخوار تھے امت کے کہ جب آپ نے تکلیفیں دیکھی، حوادثات دیکھے، امت کی تکلیفیں دیکھی، امت کا غم دیکھا، پریشانی دیکھی، قیامت تک آنے والی امت کی، ہماری اور تمہاری اور سب کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام وصال تک آپ پر مسکرائے نہیں۔ دیکھ لیں آج ہم مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ملکوں کے ملک جو ہے تہس نہس کر دیے جاتے ہیں، کتنی عورتوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، کتنے بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے، لوٹ مار کی جاتی ہے، لیکن مسلمان جو ہیں ان کے گھروں میں اسی طرح عیاشیاں، اسی طرح ان کے گھروں میں کھیل کود، خوشی، کھیل باجے، اسی طرح برتھ ڈے، اسی طرح ان کی خوشیاں وہ ملکوں میں ہو رہی ہیں۔ کسی مسلمان کو اس کا احساس نہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت دکھائی تو فرمایا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ مسکرائے نہیں، ہنسے نہیں، کیونکہ میری امت پر یہ تکلیفیں آنے والی ہیں۔ اور آپ کو یہ سب کو دکھایا گیا کہ امت، اب دیکھو جس قوم کو آج کسی ایک ملک کو، چھوٹا سا ملک ہو، اس کو ملک مل جائے، وہ اپنی ملک کی حفاظت کے لیے تن من دھن قربان کر دیتا ہے۔ اور بتائیے کہ 3 بر اعظم مسلمانوں کے قبضے میں ہے، بر اعظم یورپ ہے، افریقہ ہے، ایشیا ہے، اور مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ دیکھیں کہ جیسے میں آج جمعے پہ ذکر کر رہا تھا کہ اسپین میں ایک امیر آدمی تھا جس کے گھر میں، جس کے محل میں 800 عورتیں تھیں جو صرف گانا گانے والی تھیں، جو صرف اس کو گانا گا کر خوش کرنے والی 800 عورت تھی اس کے محل میں۔ اور عرب میں، مشرق وسطیٰ میں، وہاں ایک درمیانے قسم کا امیر تھا، اس کے محل میں 500 عورتیں تھیں جو صرف گانا گانے والی تھیں۔ اندازہ لگائیے۔ اور آج مثال دیکھنی ہو تو آپ گن لیں کہ 100 سال ہو گیا ہے سعود حکومت کو۔ کتنا سال ہے؟ 100 ہو گیا نا۔ میں اگر غلط بات کروں تو آپ مجھے پکڑ نہیں آئی،
100 سال ہو گیا ہے، یعنی 1925 میں 24-25 میں ان کی حکومت آئی، اب 4 سال رہ گئے نا، یہ تو شمسی سال ہے نا، قمری بتائیں تو 100 تو ہو گیا نا، لیکن ابھی اس کی اولاد ختم نہیں ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 100 نہیں، 100 نہیں، جو صحیح تھے وہ بتائیے، 90 یا 100؟ اس کے بیٹے 43 اس کے بیٹے تھے۔ اللہ، کتنے تھے جو اس کے بیٹے تھے؟ وہ کتنے تھے؟ 43۔ میرے پاس سب کے نام ہیں شروع سے لے کر آخر تک، میں ثابت کر سکتا ہوں، ایک ایک کا نام میری لائبریری میں موجود ہے کہ کتنے اس کے 43 بیٹے تھے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اس وقت سے لے کر 100 سال ہو گیا ہے، ابھی اس کی بیٹوں کی باری ختم نہیں ہوئی۔ اب یہ 100 بیٹا جو ہے یہ 4 بیویوں سے تو نہیں ہے نا، اتنا بھی ہے، مطلب ہم مسجد میں قرآن مجید کے سامنے تو ہم وہی بات کریں گے نا جس میں ہماری تحقیق ہے، سمجھ آئی نا؟ یعنی جو میں بات کر رہا ہوں 43 بیٹے، وہ تو میں اپنی جو تاریخ میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، ان کی ہسٹری میں موجود ہے، میں وہ دکھا سکتا ہوں۔ اب جو ہے نا اٹکل پچو سے تو بات کرنی ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی دیکھو کہ ایک آدمی جس کی اتنی اولاد ہو اور جس کو اندازہ جو ہے جو دولت ہے وہ کیسے تقسیم کی جا رہی ہے، اور دیکھیں کشمیر میں، فلسطین میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی امت کی ان حالات کو دیکھ کر آپ ساری زندگی نہیں ہنسے، اور ان شیطانوں کو دیکھیں، مسلمان حاکموں کو دیکھیں، ان کا کیا حال ہے۔ تو قصور دوسروں کا تو نہیں ہے نا، قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم اس نعمت کو سنبھال نہیں سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے وعدہ فرمایا، اے میرے محبوب، ہم جب آپ کو لے جائیں گے نا تو ہم ان سے بدلہ لیں گے بعد میں۔ اور کیسا بدلہ لیا کہ پوری جو ہے کفر اس کو اسلام کے تابع کر دیا۔ جیسے آج کفر کے تابع اسلام ہے، اسی طرح ایک وقت تھا جب اسلام کے تابع پوری کفرستان پورا اسلام کے تابع تھا۔ یہ ہم دکھائیں گے، آپ کو زندگی میں دکھا دیں گے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زیر کمان جب فوج آئی مکہ میں، وہی مکہ ہے مکرمہ جس سے نکالا گیا، آج وہی مکہ مکرمہ ہے جو سارے کفار جو ہے سرغنے وہ دوڑتے پھرتے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا کہ ہم، اللہ فرماتا ہے ہم قادر ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں۔ اور سورہ نور کی وہ جو ہے 55 ہے، میں کئی دفعہ میں نے بیان کی ہے، رب نے وعدہ فرمایا کہ تم مجھے گارنٹی دے دو کہ تم اللہ کے دین کو نافذ کرو گے، تم نیک بن جاؤ گے۔ یعنی 3 تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، کسی عام انسان کا وعدہ نہیں ہے جو زبان سے پھر جانے والا ہے۔ ہم تمہیں خلافت دیں گے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ضرور بر ضرور ہم اس کو پختہ خلافت کریں گے، کوئی اس کو ہلا نہیں سکے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو تمہارے خوف کو امن میں بدل دیں گے، تمہیں کسی کے ڈر بھی نہیں رہے گا، کسی بڑی حکومت کا ڈر نہیں رہے گا، کسی چھوٹی حکومت کا ڈر نہیں رہے گا، بھوک کا ڈر نہیں رہے گا، بیماری کا ڈر نہیں رہے گا، ارے کسی چیز کی تکلیف کا ڈر نہیں رہے گا۔ آج سنتے نہیں ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں زلزلہ آ گیا، آپ نے زمین کو کوڑا مارا اور فرمایا زمین کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ تو کیوں کانپی ہے؟ کیوں زلزلہ آیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ یعنی پوچھ رہے ہیں زمین سے کہ تو کیوں کانپی ہے؟ تم نے زلزلہ کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا عمر کے عدل میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اور پھر آپ نے انویسٹیگیشن کرائی، وہاں کہ بتاؤ مجھے کہ یہ زلزلہ کیوں آیا، کہاں کوئی خطا واقع ہوئی ہے ہماری حکومت میں۔ تو یہ ہے اسلامی حکومت، یہ ہے اسلامی خلافت۔ رب تو یہ رب کا قرآن قیامت تک ہے،
یہ قیامت تک اعلان کر رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جاؤ، خلافت آپ کی ہے، یہ آپ نے وعدہ کیا۔ فَاسْتَمْسِكْ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ دل پر نہ لیجیے، اگر ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، آپ دل پر نہ لیجیے بلکہ کیا کیجیے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کو تھامے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہا ہے؟ اپنے محبوب علیہ السلام، اور حضور کی طرف کیا وحی کی گئی ہے؟ یہی قرآن ہے جو آپ کے پاس ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا اے محبوب یہ قرآن جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو یہ حکم اصل میں کس کو تھا؟ ہمیں تھا، ہمیں تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اس قرآن کو تھامے رہیں، اور حضور کی وساطت سے پوری امت کو قیامت تک کے لیے حکم تھا اس قرآن کو تھامے رہیں۔ نہ صرف قرآن کو، الفاظ حدیث کے غور کیجئے، کیا فرمایا؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، آپ مضبوطی سے تھامے رہو کس کو؟ اوحی الیہ، جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ اب وحی صرف قرآن تو نہیں کیا گیا، اور کیا چیز وحی کی گئی؟ حدیث کی۔ اوحی الیہ، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن، اوحی الیہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی، چاہے وہ وحی جو ہے وہ جلی ہو یا وحی خفی ہو، وہ وحی مطلوب ہو یا غیر مطلوب ہو، یعنی وہ وحی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے قرآن مجید، یا وہ وحی جو غیر مطلوب ہو جو قرآن میں جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی حدیث، وہ وحی ہو جو جلی ہے اوپن وحی جس کے الفاظ اور معانی اللہ کی طرف سے وہ قرآن مجید ہے، یا وہ وحی ہو جس کے معانی اللہ کی طرف سے ہوں، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، یا وہ حدیث وہ وحی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وحی جو منطوق ہو یا غیر منطوق ہو، یعنی وہ قرآن ہو یا حدیث ہو۔ تو اس آیت پاک سے حدیث پاک کا بھی ثبوت ہے، جو کہتے ہیں نا کہ حدیث کا کہاں ثبوت ہے؟ یہ قرآن مجید کی کئی آیات سے اس آیت میں ہے، حدیث کا ثبوت ہے کہ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، مضبوطی سے تھامے رہو اس کو اوحی الیہ، آپ کی طرف وحی کی گئی، قرآن ہو یا حدیث ہو۔ سورہ حشر میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ حدیث بھی تو حضور نے دی ہے نا، یہ ہے۔ ایک مقام میں فرمایا مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جائے۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وحی الہی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے ایمان والو، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اتباع کیا ہے؟ حدیث بھی تو اتباع ہے نا، حدیث قولی جو آپ نے فرمایا، حدیث سے فعلی جو آپ نے کیا، حدیث سے تقریری جو آپ نے کسی کو کرتے ہوئے کام دیکھا اور آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، آپ نے خاموش رہے، آپ نے اس کو اس پر اس سے اتفاق کیا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ تقریری۔ تو یہ حدیث ان آیتوں سے ثابت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ کس میں؟ کہ آپ کی باتوں میں، آپ کے حکم میں اطاعت نہ کرو، یہ آیت سے ثابت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
کتنی آیات ہے جس سے حدیث پاک کا ثبوت ہے، کہتے ہیں یہ حدیث کا ثبوت قرآن میں نہیں۔ تو کیا فرمایا کہ اے محبوب تم قرآن سے اور حدیث سے، یعنی جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپ ان کی فکر نہ کرو کفار کی۔ انک علی صراط مستقیم، آپ صراط، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی آپ کب صراط مستقیم پر؟ کہیں یہ ہے کہ آپ دن میں 20 گھنٹے صراط مستقیم پر ہوتے ہیں اور 5 گھنٹے نہیں ہوتے، یا آپ زندگی میں 50 سال آپ صراط مستقیم پر ہیں اور 2-4 سال نہیں ہیں؟ کہیں یہ ہے کیا انک علی صراط مستقیم؟ کیا مطلب کہ آپ ہمیشہ صراط مستقیم پر ہیں؟ تو جب آپ صراط مستقیم پر ہیں، میں بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور فرمائیے، اللہ فرماتا انک جملہ اسمیہ ہے، ہاں جی یہ جملہ اسمیہ، مجھے پتا آپ کو جملہ اسمیہ کا نہیں پتا، مجھے پتا کہ آپ کو گرامر کا نہیں پتا، لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے۔ قرآن کی بات ویسے ہی پکی ہوتی ہے، اس پہ شک نہیں ہوتا، لیکن جملہ اسمیہ اور زیادہ پختہ کر دیتا ہے۔ رب ہو کر اپنے کلام کو پھر قسموں سے یاد کرنا، جیسے قرآن میں قسمیں ہیں، رب ہو کر پھر جملے اسمیہ کو ذکر کرنا، رب ہو کر پھر بار بار تاکیدوں کے ساتھ انفسائز کرنا کسی کلام کو، کیا مطلب ہے؟ کہ ایک دنیا کا جو اصول ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کے مطابق اپنے احکام کو نازل فرما رہا ہے۔ فرمایا بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں، کیا؟ ہمیشہ کے لیے۔ جب آپ ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم پر ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا گناہ مانا جائے کہ آپ سے گناہ ہو سکتا ہے تو صراط مستقیم پر ہوں گے؟ نہیں۔ تو آیت کیا بتاتی ہے؟ کہ نبی معصوم ہے، نبی معصوم ہے، قرآن بتاتا ہے کہ نبی معصوم ہے۔ اب یہاں تو فرمایا نا قاری صاحب، یہاں کیا فرمایا؟ انک علی صراط مستقیم، اور ایک اور بھی آیت ہے ان ربی علی صراط مستقیم، ہے نا، ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اب دیکھو کوئی فرق رہ گیا اس میں کہ حضور فرماتے ہیں کہ یعنی قرآن کی آیت ہے، یعنی حضور کا قول نقل کیا قرآن میں، رب فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، حضور نے فرمایا کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے، اور رب فرماتا ہے میرا حبیب انک علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے، یعنی رب بھی صراط مستقیم پر، رسول اللہ بھی صراط مستقیم۔ فرق بتائیے مجھے درمیان میں کہ رب بھی صراط مستقیم، کوئی جملہ رب صراط مستقیم پر ہے، اس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں صراط مستقیم پر ہوں؟ یعنی جو رب صراط مستقیم پر ہے، فرماتا ہے میرا رسول بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اور جو ہے پھر فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اب کہہ سکتے ہو نا کہ مجھے وہ راستہ دکھا جو میرے رسول کا راستہ ہے، کیونکہ رسول بھی تو صراط مستقیم پر ہے، رب بھی صراط مستقیم ہے۔ جب رب کا راستہ اور حضور کا راستہ ایک ہے تو آپ یہ کہو کہ یا اللہ مجھے حضور کے راستے کی ہدایت دے، تو یہ شرک تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ رب کا بھی وہی راستہ، رسول کا بھی وہی راستہ۔ رب فرماتا ہے انک علی صراط مستقیم، اور ان ربی علی صراط مستقیم، اور کہتا ہے دعا مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ بڑا خاص آیت کریمہ ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب، یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن وَإِنَّهُ، یہ قرآن جو ہے لَذِكْرٌ لَكَ، یہ ذکر ہے تیرا۔ قرآن کیا ہے؟ حضور کا ذکر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حضور کا ذکر ہے۔ وَلِقَوْمِكَ، اور حضور کی قوم کا ذکر ہے۔ قرآن حضور کا ذکر ہے
اور اس کی قوم کا ذکر ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے قرآن کے ساتھ کیا کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ اب اس آیت میں دیکھیے، اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو کیا کہ قرآن جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اور اگر حضور کا ذکر کریں تو گویا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ اگر حضور کا ذکر کریں، چاہے وہ سلام پڑھیں، چاہے آپ سلام پڑھیں، حضور کا ذکر ہے نا سلام میں بھی، آپ حضور کی سیرت بیان کریں، آپ حضور کا میلاد بیان کریں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی وصف کا ذکر کریں، تو یہ کیا قرآن ہے۔ فرمایا کہ قرآن ہے محبوب، آپ کا ذکر ہے، اور صرف آپ کا نہیں، والے قوم کا، آپ کی قوم کا بھی ذکر ہے۔ تو حضور کا ذکر کرنا، حضور کی قوم کا ذکر کرنا، قوم سے مراد کیا ہے؟ اب یہ میں آنے والے وقت میں بتاؤں گا کہ قوم سے مراد کیا ہے۔ مختصراً اس میں 3 قول ہیں قوم سے مراد۔ قوم سے مراد کیا ہے؟ یا تو عرب لوگ، یعنی عرب قوم جو مسلمان قوم ہے، عرب کا ذکر کرنا یہ حضور کی قوم ہے۔ دوسرا قول ہے حضور کی امتی، قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والے، میں تم سب اس میں شامل، یہ حضور کی قوم ہے، ان کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے، حضور کی امت کا ذکر کرنا یہ ثواب ہے۔ اور تیسرا قول جو ہے کہ حضور کی قوم سے مراد حضور کا قبیلہ قریش ہے، کہ قبیلہ قریش کا ذکر کرنا۔ یہ قرآن جو ہے اے محبوب یہ آپ کا ذکر ہے، آپ کی قوم قریش کا ذکر ہے۔ یا دوسرا ترجمہ، یہ عزت اور شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کہ قرآن آپ کے اوپر نازل فرمایا، اور آپ کی قوم قریش کا شرف اس لیے ہے کہ ان کی زبان میں نازل کیا۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ لغت قریش پر، جو قریش کی لغت تھی۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ قریش کے لیے رب تعالیٰ نے عزت اور شرف فرمایا یہ آپ کی قوم کا اور آپ کا شرف ہے، عزت ہے اس میں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں کہ قریش کا ذکر حضرت عدی بن حاتم طائی کا بیٹا، ان سے حدیث مروی ہے، 2 حدیثیں۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کا ذکر کیا جاتا، قریش آپ کا قبیلہ تھا نا، جب قریش کا ذکر کیا جاتا آپ کا چہرہ اس طرح کھل جاتا، اس طرح خوش ہو جاتے کہ سارے لوگ جو آڈینس ہوتے، جو لوگ موجود ہوتے، وہ حضور کے چہرے پر خوشی محسوس کرتے کہ حضور خوش ہو رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا ذکر سن کر آپ بہت خوش ہوتے تھے، نبی کریم علیہ السلام آپ کا ذکر سن کر خوش ہوتے تھے، اور آپ کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آتے اور لوگ خوش ہوتے۔ اور اس کے بعد پھر آپ یہی آیت پڑھتے جس کا میں ابھی درس کر رہا ہوں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن آپ کا ذکر ہے اور آپ کے قبیلے یعنی قوم قریش کا ذکر ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، آپ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا عدی، جی حضور، فرمایا اللہ کو میرے دل کی راز کا پتہ تھا، اللہ کو میرے دل کے راز کا پتہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو میرے دل میں اس محبت کا پتہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے نا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، میرے خوش کرنے کے لیے رب نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ آیت نازل فرمائی مجھے اور خوش کرنے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نازل فرمائی، پھر اللہ نے مجھے یہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی جو سورۃ شعراء کی غالباً آیت نمبر 114 ہے، فرمایا کہ اے محبوب اپنے قبیلے والوں کو ڈراؤ، یعنی جس میں آپ نے ابو لہب کو بلایا وہ صفا پر، پہاڑی پر یا سبیر پر،
بلایا پورے قبیلے کو، تو فرمایا کہ اللہ نے پھر میرے قبیلے کا ذکر کیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، اور پھر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 115 میں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اپنے قبیلے کو ڈراؤ اللہ کے ڈر سے اور خوف سے اور قرآن سے اور اسلام سے اور قیامت سے ڈراؤ ان کو، اور جو لوگ اے محبوب آپ کی اتباع کریں، آپ کا کلمہ پڑھیں، آپ کو فالو کرنے والے ہوں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، ان کے لیے نرمی اختیار کریں، پیار محبت ان کے ساتھ کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم فرمایا، اور فرمایا کہ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں، رب تعالیٰ نے میرے قبیلے میں یعنی قریش میں صدیق پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے قبیلے میں شہید پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے میرے قبیلے میں مقتدا پیدا کیے یعنی پیشوا پیدا کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قبیلے کو مثال دی، جس میں آتا نا وہ سپارہ نمبر سورت جو ہے رات ابراہیم، سورہ ابراہیم میں آتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، اس رکوع میں ایک آیت آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے درخت اسلام کو درخت کے ساتھ مثال دی ہے۔ آیت نمبر 27، آیت نمبر 25، کیا فرمایا کہ اللہ نے مثال دی، مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، آیت نمبر 24۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی، اچھی بات کی، کہ کسی کو اچھا کلمہ کہنا، اچھا واعظ کہنا، اچھی نصیحت کرنا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اچھا درخت پیدا ہو، ایک اچھا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوں اور جس کی برانچز جو ہیں وہ آسمان میں چلی جائیں، جس کی برانچز آسمان میں چلی جائیں، اور اس کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اس سے ملا مثال کیا ہے؟ اسلام۔ اس مثال سے کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ سے مراد اسلام۔ فرمایا کہ اسلام جو ہے یہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی برانچیں آسمانوں میں ہیں، اور اس اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ قبیلہ قریش کو۔ یہ بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی حفاظت کے لیے کس کو چنا؟ قبیلہ قریش کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے کہ یہ قبیلہ قریش کی یہ شان ہے۔ اور اس کے بعد میں نے جو ہے حضور کی سیرت طیبہ کی کتاب سیرت حربیہ شریف، اس میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 باتیں جو قریش کو عطا فرمائی وہ کسی اور قبیلے کو نہیں عطا فرمائی۔ جو 7 باتیں اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو عطا فرمائی وہ کسی اور قبیلہ کو عطا نہیں فرمائی۔ کہ نبوت کس میں آئی؟ نبوت کس میں آئی؟ قریش میں آئی۔ خلافت کس میں آئی؟ قریش میں آئی۔ اس پر میں بات عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت غار بن عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، پوچھا جاتا کہ حضور آپ کے بعد خلافت کس کے پاس ہوگی؟ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ کا نائب کون ہوگا؟ خلافت کس پر؟ آپ خاموش ہو جاتے، آپ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ہم درس دے رہے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قریش۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ قریش۔ اور جب حضور کا وصال ہوا اور آپ نے اب سیرت اگر پڑھی ہے تو آپ پتہ ہوگا کہ انصار نے خلیفہ اپنا چن لیا تھا، حضرت سعد بن عبادہ ان کو چن لیا تھا انصار نے، اور آلموسٹ ڈن ہو گیا تھا۔ جب پتہ چلا حضرت عمر کو اور حضرت ابو بکر کو کہ انصار جو ہے یہ خلیفہ بنا رہے، تو پھر آپ دونوں چلے گئے وہاں،
وہاں جا کر ظاہر ہے کہ انصار یا مہاجرون حضرت ابوبکر کی بڑی عزت تھی، بڑی شان تھی، کوئی آدمی ان سے سر منہ بھی اختلاف نہیں کرتا تھا۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو، یہ خلافت چل رہے، فرمایا تمہیں حضور کی حدیث نہیں پہنچی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الخلافت من قریش، کہ خلیفہ کون ہوگا؟ قریش سے ہو، بس یہ کہنا تھا۔ تو حضور کے صحابہ تھے نا، آج کل کا دور نہیں تھا، انہوں نے کہا ابو بکر ہم نے یہ پہلے نہیں سنا تھا، آپ کی زبان سے سنا، حضور نے جو فرمایا ہماری سر آنکھوں پر، تو پھر اگر آپ نے فرمایا ہے تو آپ سے بڑھ کر اور کون قریش سے اچھا ہو سکتا ہے؟ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وجہ کہ خلافت میں قریش۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت تک خلافت قریش میں رہے گی۔ فرمایا کہ اگر دنیا میں دو بندے بچ جائیں، دو مسلمان، پوری دنیا میں اگر دو مسلمان بچ جائیں، ان میں ایک قریش ہو ایک غیر قریش ہو، تو خلیفہ کون ہوگا؟ قریش ہوگا۔ اسی بنیاد پر میں مختصر بات، لمبی بات نہیں کرتا، جب یہ سلطنت عثمانیہ تھی، سلطنت عثمانیہ، تو اس کو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ خلافت ہے، خلافت عثمانیہ، لیکن یہ خلافت نہیں تھی، یہ سلطنت عثمانیہ تھی، کیونکہ خلافت ہوتی ہے قریش میں۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ جو سلطان تھے یہ قریش نہیں تھے، اگرچہ میں نے بھی سنا ہے کہ کسی سے پڑھا نہیں، کہیں سنا ہے کہ یہ جو ہے علامہ یوسف نبہانی رحمہ بیروت کے بہت بڑے عالم لبنان کے، انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ یہ سلطنت عثمانیہ یہ بھی خلافت ہے، یہ قریش سے تھے، اللہ بہتر جانے۔ لیکن بہرحال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ قول جو ہے کہ سلطنت عثمانیہ ہے، خلافت قریش میں ہوگی۔ لیکن بہرحال خلافت ہو یا سلطنت ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، اگر خلافت ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر قریش خلیفہ نہ ملے تو اگر اسلامی سلطنت ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی رہنما ہو، اس کی حمایت فرض ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو میں اس بات کو مختصر کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں نے بتایا تھا کہ 7 چیزیں، نبوت کس میں؟ قریش میں۔ خلافت کس میں؟ قریش میں۔ حاجیوں کی دیکھ بھال کرنا کس میں؟ پرانے زمانے سے، اسلام سے قبل بھی، کس میں؟ قریش میں۔ حاجیوں کو زمزم پلانا قریش میں۔ اور فرمایا کہ اسلام سے قبل کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کا آنا، یہ کس کی مدد تھی؟ قریش کی۔ کعبے کو بچایا، کعبہ قریش کا تھا نا، اور کعبے کو بچایا اور ابرا اور ہاتھیوں کو مارا، تو یہ قرآن نے جو ثابت ہے یہ مدد کس کی تھی؟ قریش کی۔ 5 اور چھٹا فرمایا کہ 7 سے 10 سال تک جو مسلمان تھے ابتدا میں وہ صرف قریش تھے، یعنی پورے پہلے 7 سال اور ایک روایت میں 10 سال قریش کے علاوہ کوئی آدمی اللہ کی مدد کرنے والا صوبہ حجاز میں نہیں تھا۔ یہ 10 سال جو ہے، پہلے 10 سال 7 سال یہ صرف اور صرف قریش جو تھے عبادت کرنے والے تھے، یہ بھی ان کو شرف حاصل ہے۔ اور 7ویں جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ قریش نازل فرمائی نے، ایلاف قریش، اس میں سوائے قریش کے کسی اور کا ذکر نہیں، یہ صرف قریش کی شان ہے۔ تو اس لیے قریش سے محبت کرنا یہ ضروری ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اپنے اہل بیت کی، سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی، اس کے بعد میں اپنے قریش کی، سب سے پہلے یعنی اہل بیت کے بعد قریش کی، اور قریش کے بعد باقی جو ہے نا عرب ان کی کروں گا، اور اس طرح کا کہ باری باری کر کے آپ نے فرمایا۔ تو قریش کی بڑی شان ہے، اس لیے آج اگر کوئی قریشی ہے تو یقیناً وہ اتنی عزت کا قابل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا نام لیتے تو آپ کی مزاج مبارک میں خوشی آ جاتی۔ اس لیے جیسے سادات کا احترام لازمی ہے، اس طرح قریش کا احترام بھی اور ہاشمی کا احترام بھی اسی طرح لازمی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّهِ کا یہ قرآن جو ہے یہ ذکر ہے، شرف ہے، عزت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ قرآن کریم پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ قرآن کو پس سے پوچھ ڈالا، قرآن کو سنا، اس پر عمل کیا، اس کی باتوں کو غور کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ اور یہی قرآن ہے کہ جس سے آج امت مسلمہ کتنی غافل ہے، پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا تو سمجھنا کیسے آئے گا؟ اور کسی کو خیال بھی نہیں اس کے پڑھنے سمجھنے کا، کسی کو احساس نہیں کہ کیا کہتا ہے قرآن۔ اور اگر قوم جو ہے قرآن مجید سیکھ لے تو یقیناً اس پر عمل بھی کرے گی، دنیا کے حالات بدل جائے گی۔ آخری ہے، جب کفار مکہ جو تھا قریش، ان کو یہ الزام تھا کہ ایک خدا کہاں سے آ گیا، ہم نے 360 بت رکھے ہوئے، یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ایک خدا، یہ ایک کہتا ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں 3 خدا ہے، یہودی بھی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ان کو یہ سب سے بڑا اعتراض ہے، آج بھی عیسائیوں کو یہی ہے کہ یہ 3 خدا نہیں مانتے۔ اس طرح مشرکین ہیں، چاہے ہندو لے لیں یا جتنے بھی مشرکین ہیں، انہوں نے بھی جگہ جگہ بت اور خدا بنا کے رکھے ہیں۔ تو یہ جو اعتراض تھا کہ ایک خدا نہیں ہے، 3 خدا ہے یا کئی خدا ہے، اللہ نے فرمایا اے محبوب خدا ایک ہے۔ اب تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان تمام سے جب آپ کی ملاقات ہو یا کوئی بھی سورس ہو ان سے پوچھنے کا، تو آپ ان سے پوچھیں کیا تمہیں رب نے ایک خدا کی عبادت کرنے کا کہا تھا یا زیادہ خداؤں کی عبادت کرنے کا کہا تھا؟ یعنی آدم علیہ السلام بات ہے نا مخلوق کے، انسانوں کے، تو ان سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ان تمام نبیوں سے آپ پوچھ لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جب آپ کو چانس ملے آپ ان سے پوچھیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی کیا کہیں گے؟ بے شک ایک خدا، ایک خدا ہے۔ اب ان کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہو، آپ پوچھیں کہ اے اللہ کے رسولو بتاؤ مجھے کہ اللہ نے آپ کو کیا کہا تھا، کتنے خدا ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ان نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی، جیسے قرآن میں ہے، قرآن میں کتنے خدا کا ذکر ہے، ایک خدا کا ذکر ہے، اسی طرح جو انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی تو ذکر ہوگا نا کہ کتنے خدا ہیں۔ ہاں جی، جیسا کہ میں نے آج دیکھا یہ جو مرکز ہے انجیل عیسائیوں کی، اس کے اندر استثناء میں، یسایہ میں اور دیگر جو ہے کتابیں میں نے آج مطالعے میں دیکھا کہ میں وقت نہیں اس کے بیان کرنے کا، جن میں ان وقت کے انبیاء نے اپنی قوموں کو جو موجودہ تورات اور موجودہ انجیل ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر آیات ہیں کہ خدا کتنے ہیں، ایک ہے۔ ایون عیسائیوں کی انجیل میں، یہودیوں کی کتابوں میں
آج کی کتابیں میں نے آج دیکھ کے آیا ہوں میں بھی کہ ایک خدا ہے۔ تو جب کتابوں میں ایک ہے تو کیا یہ اپنی کتاب میں پڑھتے نہیں ہیں؟ پھر بھی تین خدا مانتے ہیں۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب گئے تو وہاں سارے نبی تھے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء تھے۔ حضرت جبریل نے اذان پڑھی، حضرت جبریل نے اقامت کہی اور کہا حضور آپ نماز پڑھائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو فرمایا تھا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اللہ نے آپ کو فرمایا، کیونکہ وہ وہی لائے تھے نا، اللہ نے آپ کو فرمایا تھا جب آپ کی نبیوں سے ملاقات ہو تو ان سے پوچھنا کہ اللہ نے تمہیں کیا کہا تھا، ایک خدا یا زیادہ؟ تو آپ یہ سارے بیٹھے پوچھیں ان سے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں پوچھنا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں اور میں نہ نبیوں کی تبلیغ پر شک کرتا ہوں۔ مجھے شک ہو تو میں پوچھوں نا، مجھے شک ہو کہ کسی نبی نے کہا ہو کہ دو خدا ہے تو پھر تو میں پوچھوں۔ جب مجھے شک ہی نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ ہر نبی نے ایک خدا کا کہا ہے، تو اے جبریل میں کیوں پوچھوں ان سے؟ تو آپ نے پوچھا نہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، پوچھا گیا، فرمایا اور ان سے پوچھو مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا پوچھو؟ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے ہیں جن کو پوجا ہو؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں پوچھا، اس لیے کہ آپ کو یقین تھا کہ ہر نبی اور ہر رسول ایک خدا کی دعوت لے کر آیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا درس۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری اس کاوش کو، اس درس کو اپنی بارگاہ علم یزل میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔